السلام علیکم دوستو، میں پروفیسر عبدالحمید الوی آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج جو کرنٹ سچویشنز ہے پاکستان اور انڈیا کی اس کے بارے میں بات ہوگی۔ بات کچھ اس طرح کی ہے کہ کچھ چند دن پہلے 2-3 دن پہلے انڈیا نے اپنا ایک رافیل طیارہ جو ہے وہ پاکستان کی حدود میں انٹر کرنے کی کوشش کی، لیکن کیا ہے کہ پاکستان کے رڈار جو ہیں سسٹم جو ہے رڈار سسٹم، اس سسٹم نے انڈیا کے اس طیارے کو رافیل کو اس جگہ جام کر دیا اور وہ کیا ہے کہ پاکستان کی حدود میں انٹر نہیں ہو سکا، پیچھے واپس جانے پر اس کو مجبور کر دیا۔ اس کے بعد پاکستان کے یہ دیکھیں کہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو رافیل طیارہ ہے وہ بڑا مہنگا طیارہ ہے، تقریباً آئی تھنک بلینز میں آ رہا ہے اس وقت، یا 20 بلینز میں یا اس سے زیادہ آئے گا، آ رہا ہوگا۔ تو دیکھیں کہ اب وہ طیارہ جو ہے اتنی زیادہ ٹیکنالوجی کے ساتھ لبریز ہے، لیکن اس کو چلانے کے لیے جو مہارت چاہیے، جو سکلز چاہیے، وہ میرے خیال میں انڈیا کے جو ہیں آرمی کے لوگ یا ایئر فورس کے لوگ ان کے پاس وہ سکلز موجود نہیں ہیں۔ اس سے یا آپ یہ اسے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے دیکھیں کہ جے ایس تھنڈر جو ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد F-16 طیارہ جو ہے F-17 جے ایس تھنڈر جو ہے، اس کو چلانے کے لیے پاکستان کی جو ایئر فورس ہے اس کے پاس سکلز زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو انڈیا، ٹھیک ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دیکھیں کہ انڈیا کے جو ہے نا ایئر فورس کے جو مین ہیں، جو اس کو پائلٹس وغیرہ ہیں، جو اس کو اسکواڈرن لیڈر وغیرہ اس کو چلاتے ہیں اس کو جہاز کو، ان کے پاس اتنی زیادہ سکلز نہیں، ان کے پاس اتنا زیادہ تجربہ نہیں جتنا تجربہ پاکستان کے پائلٹس کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں کہ انڈیا نے کیا کر دیا ہے کہ تجارت پر پابندی لگا دی ہے، یعنی پاکستان کی جو درآمد ہے نا اس پہ پابندی لگا دی ہے، یعنی پاکستان کو وہ کوئی چیز نہیں بیچ سکیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اگر انڈیا درآمد پر پابندی لگاتا ہے تو اس سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ پاکستان کیا کرے گا؟ اپنے پروڈکٹس زیادہ تیار کرے گا، پاکستان اس کا آلٹرنیٹو تیار کرے گا، پاکستان کو اس کا یعنی اس کا جو آلٹرنیٹو کے طور پر جو پروڈکٹ ہوگی اس کو پروڈیوس کرنا شروع کر دے گا، اس کو بنانا شروع کر دے گا، اس کو استعمال کرنا شروع کر دے گا، یہ پاکستان کا پیسہ بچے گا، اس سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ انڈیا جو ہے وہ تقریباً اب تک اپنی جتنی بھی چالیں ہیں ان چالوں پہ ناکام ہوتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اسی سلسلے میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جناب نیر صاحب، وہ جو تازہ صورتحال ہے اس پر تبصرہ کریں گے۔ تو نیر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی؟ نیر صاحب کچھ انڈیا اور پاکستان کی سچویشنز جو ہیں اس پہ آپ تبصرہ کرنا چاہیں گے۔ دوسرا یہ ایک بات بھی اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ جو انڈیا اور پاکستان کے تقریباً جو جنگ کے جو تاثرات تھے نا تقریباً وہ مٹتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جنگ کے خطرات جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ایسی اب صورتحال بالکل نہیں ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوگی یا اس کے جو حالات ہیں وہ اس طرح کے پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ بس اب ان دونوں ملکوں نے پابندیاں لگانی ہیں، ٹھیک ہے۔ انڈیا والے زیادہ تر انڈیا والے پابندیاں لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ انڈیا والوں نے کیا کر رہے ہیں دیکھیں کہ اوپر جو چینلز ہیں اس پہ پابندی لگا دی ہے، ٹھیک ہے۔ مزید میں کرتا ہوں نیر صاحب سے بات۔ جی نیر صاحب مزید جو اس حالات ہیں اس پہ آپ تبصرہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے رافیل کی اور جے ایف تھنڈر کی بات کی یا جے ایف 16 کی بات کی۔ دیکھیں رافیل جو ہے نا وہ ایز کمپیئر ٹو جے ایف 16 یا تھنڈر ایک کم جو ہے وہ کیپیسٹی کا، لو ابیلٹی کا طیارہ ہے رافیل جو ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب ایڈمن واقع ہو گیا تو انگلینڈ 7 کیے، پاکستان نے 8 کیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سر پاکستان کے پاس الحمدللہ بہت ذخیر جو ہمارے پاس وسائل ہیں موجود ہیں انڈیا کی نسبت۔ بات صرف یہ ہے کہ ہم نے نا شروع سے اپنے جو موسم قدر و قیمت نہیں، اب دیکھیں جس طرح قائد مجنہ کے ساتھ ہوا، ان کی ٹی وی کا ان کو معاملات تھے، وہ پھر جلدی ان کی ڈیتھ ہو گئی، پھر لیکچر ہاں قتل کر دیا گیا جس طرح، پھر اس کے بعد آگے چلیں آپ تو محترم بھٹو صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد دیکھیں کہ اس نے پاکستان ڈاکٹر عبدالقادر خان صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا بے روی اختیار کی گئی ان کے ساتھ، جی، بلکہ میں ان کو وہ مقام نہیں دیا گیا جس مقام کے وہ حقدار تھے۔ بلکہ میں ڈاکٹر صاحب کا ان کا جب ان نے وہ ٹریٹی میں سائن کروایا گیا نا کہ آپ نے امریکہ کو جو ہے وہ کچھ مطلب ان سے زبردستی ان کو بٹھا کے، تو انہوں نے ایک بڑا وہاں پہ ایک مظلومانہ جملہ بولا،
انہوں نے کہا کہ کیا میں پانی پی سکتا ہوں، کیا یہ تو میرا گناہ نہیں بن جائے گا؟ تو ایک دیکھیں ایک محسن پاکستان انسان کہ جس نے اپنی ساری زندگی دے دی، اتنی وہ بڑی یونیورسٹیوں کی آفر چھوڑ کے وہ اور اتنے لوگوں کو چھوڑا اپنے ملک کے لیے وہ آیا، 6,500 پینشن پہ وہ فوت ہو گیا اور تقریباً 12 سال نظر بند رہا اپنے گھر میں۔ اس کی آپ دیکھیں اپوزٹ سائڈ پہ کہ جس بندے نے انڈیا کو ایٹمی طاقت بنایا انہوں نے اس کو صدر بنا دیا انڈیا کا، عبدالکلام کو جی صدر بنا دیا انڈیا کا۔ تو دیکھیں کہ پاکستان میں اب بھی میں یہ بات کہوں گا آپ سے کہ بات ہو رہی ٹیکنالوجی کی کہ پاکستان کو ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا تھا، ڈاکٹر عبدالقادر خان صاحب نے، کہ اگر جو مطلب مجھے یہ وسائل دیے جائیں تو میں پورے پاکستان کو فری بجلی دے سکتا ہوں۔ اور ان کا ایک سیٹ بریج کے ساتھ ایک انٹرویو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کسی بات پہ دکھ ہے، تو انہوں نے کہا مجھے دکھ ہے کہ میں نے جو کیا پاکستان کے لیے مجھے دکھ ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے، اور اب میں نے وعدہ کر لیا ہے کہ اب جو کچھ ہے ساتھ لے کے جاؤں گا اس دنیا سے، میں آپ کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، جو میرے سینے میں ہے میرے پاس علم ہے میں ساتھ لے کے جاؤں گا، کیونکہ پہلے جو میں اس کا خمیازہ بھگت چکا ہوں میرے لیے وہی کافی ہے۔ تو دیکھیں کہ یہ بات ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا کہ اپنا جو علم ہے وہ ٹرانسفر کر دیا تھا۔ وہ بات بالکل ٹھیک کیا آپ سر، لیکن دیکھیں کہ بات یہ تھی کہ میں نے اس لیے بات کی تھی کہ پاکستان میں ٹیکنالوجی کی کمی نہیں ہے، ہمارے ٹینک اس میں درار ٹینک ہے، اس کے علاوہ البدر ٹینک ہے، اس کے علاوہ ہمارے میزائل گوری ہے یا شاہین ہے یا ابدالی ہے، وہ انڈیا کے ٹینکوں انڈیا کے میزائلز کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ۔ اور ابھی 2 دن پہلے ابدالی جو محل ہے وہ جو اس کا میزائل جو ہے اس کا تجربہ کیا، زمین سے زمین تک وہ جو تجربہ کیا ہے، تو اس تجربے نے بھی تھوڑا سا انڈیا کو پریشان کر دیا ہے، انڈیا سوچنے میں مجبور ہو گیا ہے کہ میں کس سے پنگا لے رہا ہوں، کس کو چھیڑ رہا ہوں۔ میں وہی بات کرنا تھا سر کہ یہ بات کوئی انڈیا یا کوئی دیگر کنٹری سمجھے کہ پاکستان کے پاس جو ہے وہ جدید ترین اسلحہ بنانے یا جدید ترین ٹیکنالوجی نہیں ہے، پہلی بات۔ پاکستان کے پاس سب کچھ ہے، پہلی بات ایون کہ آپ ایک AK-47 یا G3 یا LMG کوئی گن رکھ لیں آپ جو کہ امریکن امپورٹڈ ہے یا رشین امپورٹڈ ہے، ادھر ہمارے پٹھان بھائی درا بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ہمارے پشاور میں، وہ آپ کو ایز اٹ اس کی بالکل 100% وہی ایفیشنسی ہوگی، وہی سب کچھ ہوگا اس کی، ویسے ہی وہ بنا دیں گے آپ کو۔ اچھا جی، ویسے بھی انڈیا دیکھیں یہ سمجھ رہا ہے کہ جی پاکستان کے جو انٹرنل سچویشنز ہے وہ کمزور ہے، دوسرا پاکستان جو ہے بارڈر پر افغانستان بارڈر پر کیا ہے کر رہا ہے کہ وہ خارجی کے ساتھ مصروف ہے، تو ہم پاکستان کو تو ڈسٹرب کریں گے تو پاکستان زیادہ ڈسٹرب ہوگا، تو پاکستان کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس نہیں پاکستان کی ہوگی۔ پاکستان کی فوج جو ہے وہ ہر وقت ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ جناب تھے میرے ساتھ نیئر صاحب، ان سے جو کرنٹ سچویشنز ہے اس پر بحث ہوئی ہے، تو انشاءاللہ دوبارہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں اور نیئر صاحب آپ ان کو ملیں گے، تو تب تک دونوں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔